نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال قائل حب الوطن من الإيمان۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے دیکھا نہیں آپ کو۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ گزشتہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ لاجپور کے اہل اللہ کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دنیا میں جتنی زمینیں ہیں وہ زمینیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے۔ زمین کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کا خالق حق تعالی شان ہے، لیکن بعض مرتبہ زمینوں کو جو فضیلت حاصل ہوتی ہے، مقام کو جو فضیلت حاصل ہوتی ہے، وہ مکین کے ذریعے سے ہوتی ہے، جگہ پر رہنے والوں کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ دنیا میں جتنی بھی زمین ہے، زمین ہونے کے اعتبار سے تو سب برابر ہے، لیکن جب اس زمین کو کسی اچھے کام کے لیے خاص کر دیا جائے تو پھر عام زمینوں سے اس زمین کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ اس کے برخلاف اگر زمین کو برے کام کے لیے خاص کر دیا جائے تو اس کی برائی اور قباحت بھی بڑھ جاتی ہے۔ ایک عام زمین ہے، اس زمین پر کسی نے سنیما بنا لیا، تھیٹر بنا لیا، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ ایک زمین ہے، اس زمین پر کسی نے شراب خانہ تعمیر کر لیا، قہبہ خانہ تعمیر کر لیا، سٹے کا بازار قائم کر لیا، تو زمین زمین ہونے کے اعتبار سے تو بری نہیں تھی، لیکن جب اس کو ایک برے کام کے لیے خاص کر دیا گیا تو اب لوگ کہتے ہیں یہ شراب کا اڈا ہے، یہ بے حیائی کا اڈا ہے، یہ سٹے کا اڈا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے زمینوں میں سے بعض زمینوں کو اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی فرمانبرداری کے لیے خاص کر دیا جاتا ہے تو اس زمین کی حیثیت عام زمینوں سے بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک مکان ہے، اس مکان کے اندر قرآن کریم کی تعلیم شروع کر دی گئی، مکتب بنا دیا گیا، درج حفظ بنا دیا گیا، درس قرآن اور درس حدیث کی درسگاہ بنا دی گئی، تو اب اس مکان کی حیثیت عام مکانوں سے بڑھ کر خیر کی طرف ہو گئی کہ بھئی یہ وہ مکان ہے جہاں حدیث پڑھائی جاتی ہے، یہ وہ مکان ہے جہاں قرآن کریم سکھا جاتا ہے، سکھلایا جاتا ہے۔ اور اگر کسی سرزمین کو اللہ کی عبادت کے لیے، بندگی اور نماز کے لیے خاص کر دیا جائے تو اس کی حیثیت تو بہت بڑھ جاتی ہے کہ بھئی یہ جگہ مسجد ہے۔ زمین ہونے کے اعتبار سے سب زمین برابر، لیکن جب اس کو مسجد کے لیے خاص کر دیا گیا، اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر دیا گیا، تب اس کی حیثیت بدل گئی۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں ان جگہوں کی حیثیت کس سے بدلی ہے؟ ان جگہوں کی حیثیت نیک کاموں سے بدلی ہے، اور نیک کام کے کرنے والے انسان ہیں۔
انسان ہے وہی قرآن کریم سیکھتا ہے، سکھلاتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، فقہ پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، تو عبادت کرنے والوں کے ذریعے سے اس مکان کی، اس جگہ کی حیثیت بڑھ گئی۔ معلوم ہوا حق تعالی شانہ نے انسانوں میں بہت بڑی خوبیاں رکھی ہے۔ انسان اگر نیکی پر آتا ہے تو نیکی اور تقوی کے ساتھ جس مکان میں رہتا ہے وہ مکان بابرکت سمجھا جاتا ہے۔ جس جگہ کو عبادت کے لیے خاص کر دیتا ہے وہ جگہ مسجد کے نام سے جانی جاتی ہے۔ جس جگہ کو علم سیکھنے سکھانے کے لیے خاص کرتا ہے وہ مکتب اور مدرسے کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ معلوم ہوا اصل عمل کو بہت بڑا دخل ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی اس بستی میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے بندے پیدا کیے جو روحانیت میں اور معرفت میں بہت بلند و بالا مقام رکھتے تھے۔ لیکن میں پھر کہوں گا زمین ہونے کے اعتبار سے، چاہے وہ لاجپور کی زمین ہو، چاہے ہندوستان کی زمین ہو، چاہے عالم کی زمین ہو، زمین ہونے کے اعتبار سے تو برابر ہے، لیکن زمین پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، اپنے بندوں کو صلاح اور تقوی عطا فرمائے، اپنے بندوں کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ بندے اللہ کی وفاداری کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے ساتھ اس زمین اور اس بستی کو آباد کرے تو پھر اس بستی کی حیثیت بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے اس لاجپور کے لیے کہا قریۃ الصالحین، صالحین کا گاؤں، صالحین کی بستی۔ اور واقعی میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے رجال کار پیدا فرمائے، ایسے اہل اللہ پیدا فرمائے۔ میں اس وقت ان کو اس لیے ذکر کر رہا ہوں، عام طور پر جب مجلس میں بیٹھک ہوتی ہے اور ساتھی یہ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ لاجپور قریۃ الصالحین ہے، صالحین کی بستی ہے، تو میں ہنستے ہوئے کہتا ہوں کہ صالحین کی بستی تھی، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ صالحین کی بستی بنا دے۔ صالحین کی بستی بھی واقعی میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے رجال کار، ایسے بندے پیدا فرمائے جو تصوف میں، معرفت میں، اللہ کی یاد میں، اللہ سے تعلق میں اتنا اونچا مقام رکھتے تھے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت صالح جی پیر رحمۃ اللہ علیہ، سیدھے سادے آدمی، برس تک ان کی ولایت کا لوگوں کو علم نہیں ہوا کہ کس پائے کے اللہ والے ہیں، کس پائے کے بزرگ تھے، لیکن بعد میں ان کچھ کراماتیں ظاہر ہوئی۔ اس کرامات کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ اتنے بڑے آدمی ہیں۔ ہمارے اہل گجرات کی ایک کمی یہ بھی ہے، گجراتیوں میں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے تو لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، اگر باہر سے اللہ والے آ جاتے ہیں تو ان کی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ والے دنیا میں جہاں کہیں کے ہو، چاہے ہندوستان کے ہو، چاہے گجرات کے ہو، چاہے لاجپور کے ہو، چاہے دنیا میں کہیں کے بھی ہو، اللہ والا ہے، نیک صالح ہیں، قابل احترام ہے، قابل قدر ہیں، واجب الاحترام ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہماری غفلت اور کوتاہی یہ ہے کہ ہم دوسرے کو تو بزرگ تسلیم کرتے ہیں، علاقے کے بزرگ کو بزرگ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں آدمی کتنا ہی بڑا اللہ والا کیوں نہ ہو، جب تک وہ انتقال نہیں کرتا ہے بزرگ بنتا ہی نہیں ہے۔ انتقال کرتا ہے پھر لوگ کہتے ہیں ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے، یوں تھا، وہ تھا، زندگی میں کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو حضرت صالح جی پیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے مقام کے اولیاء اللہ میں سے تھے، لوگوں نے ان کو نہیں پہچانا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، نواب کا دور تھا، نواب کے دور میں نواب کے پاس ہاتھی تھے، کسی کیچڑ والے راستے میں ہاتھی نے اپنے پیر کو گھسا دیا، بہت زیادہ کوشش کی گئی، نواب کے کارندوں نے اور وزیروں نے بہت کوشش کی کہ یہ ہاتھی کسی طریقے سے اپنی جگہ سے اٹھ جائے اور نواب صاحب کے ہاتھی جہاں بنتے ہیں وہاں چلے جائے۔ بہت کوششوں کے بعد ساری کوششیں بیکار ہوئی، وہ ہاتھی اپنی جگہ سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ لوگوں نے کہا یہاں ایک اللہ والے ہیں، ان سے کہا جائے۔ چنانچہ نواب صاحب نے کہیں سے تلاش کیا، اللہ والوں کی شان ہے، گمے رہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، اپنے آپ کو چھپائے رہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت صالح جی پیر رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا، آئے، نواب صاحب نے کہا کہ حضرت یہ ہمارا ہاتھی ہے، یہ
کیچڑ میں گھسا ہوا ہے، اس کے پیر دھسے ہوئے ہیں، بہت زیادہ کوشش کی گئی لیکن یہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھو کیسے پائے کے بزرگ تھے۔ ہمارا تو حال یہ ہے، ہماری بزرگی کا حال یہ ہے، ہمارے تقوی کا یہ حال ہے کہ ہمارے سننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ اللہ والے ایسے عجیب تھے، ایسے بڑے مقام کے آدمی تھے۔ وہ ہاتھی کے پاس آئے اور ہاتھی سے کہنے لگے، بھائی ہاتھی اٹھ، کیوں نواب صاحب کو پریشان کرتا ہے؟ بھائی ہاتھی اٹھ، کیوں نواب صاحب کو پریشان کرتا ہے؟ حضرت سادی جی پیر رحمت اللہ علیہ کی زبان سے یہ جملہ نکلا اور فوراً ہاتھی کھڑا ہو گیا اور جہاں اس کو جانا تھا وہاں چلا گیا۔ ایسے لوگ اللہ نے اس سرزمین میں پیدا کیے۔ میں کہتا ہوں اس وقت الحمدللہ جو بھی تھوڑی بہت جھلک نظر آ رہی ہے، تھوڑی بہت دین کی جھلک اور دین کی کھایا نظر آئی ہے، یہ ان اہل اللہ کے سجدوں کی برکت ہے، ان اہل اللہ کے آہے سحرگاہی کی برکت ہے، ان اہل اللہ کے راتوں کے آنسوں کی برکت ہے کہ الحمدللہ لاجپور کیسا بھی ہے دنیا میں اس کی لاج اللہ نے رکھی ہے۔ انہی بزرگ کے بارے میں ہے، کہیں بستی سے باہر کہیں کسی کام سے گئے ہوئے تھے، راستے میں جب لاجپور آنے لگے تو راستے میں ندی قائم ہوئی، ندی پڑتی تھی اور ندی میں پانی کی طغیانی تھی، پانی بہت زور پر تھا۔ کشتی اور ناؤ والے نے کہا کہ کشتی نہیں چل سکتی، پانی میں بہت زیادہ طغیانی ہے، طوفان ہے، کشتی کے ناؤ کے ڈوب جانے کا امکان ہے۔ تو حضرت سادی جی پیر رحمت اللہ علیہ نے اپنا رومال بچھایا اور رومال بچھا کر اس پر بیٹھ گئے اور اس کنارے سے اس کنارے پر آ گئے۔ ناؤ والا بھی دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پانی کی طغیانی ہے، میں اندر ناؤ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور یہاں حال ہے کہ یہ رومال بچھایا اور اس پر بیٹھ کر اس طریقے سے آ گئے۔ اور اللہ کی شان، جیسے ہی رومال بچھایا پانی کی طغیانی ختم ہو گئی اور ادھر سے ادھر اس پار آ گئے۔ ناؤ والے نے بھی ہمت کی کہ میں بھی اپنی ناؤ کو چلاؤں اور اس کنارے سے اس کنارے پہنچ جاؤں۔ جب ناؤ کو چلایا، درمیان میں پہنچا، پانی کی طغیانی شروع ہوئی اور ناؤ کے ساتھ وہ ڈوب گیا۔ مجھے بتلانا ہے حق تعالی شانہ نے اس بستی میں ایسے اہل اللہ کو پیدا فرمایا، لیکن اہل اللہ کو پہچاننے میں دیر ہوئی۔ آج بھی یہی حال ہے، ہر بستی میں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ہر علاقے میں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، لیکن لوگ پہچانتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں پہچانتے؟ ان کا ظاہر ہمارے سامنے ہے، ان کا باطن ہمارے سامنے نہیں ہے، نہیں پہچانتے۔ ہمارے اکابر اور بزرگوں میں، ہمارے مشائخ اور اولیاء اللہ میں ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت اسماعیل جی پیر رحمت اللہ علیہ، تکیہ جو مشہور ہیں، تکیے میں جن کا مدار ہیں، وہ صاحب دل اللہ والے تھے۔ کیسے اللہ والے تھے؟ بزرگوں نے ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ایسے کامل اولیاء اللہ میں سے تھے کہ ایک مرتبہ ان کے ایک مرید کا انتقال ہوا کھلوڑ میں، اور وصیت تھی کہ حضرت آ کر نماز پڑھا ہے، لیکن جس دن ان کا انتقال ہوا ہے فضا اچھی نہیں تھی، ہوائیں چل رہی تھی، موسم اچھا نہیں تھا، سفر کرنا اس زمانے میں دشوار تھا۔ ان لوگوں کو یہ خیال تھا کہ پیر صاحب آئیں گے، لیکن حالات اچھے نہیں تھے۔ وقت ہو گیا، جنازہ رکھ دیا گیا، نماز پڑھانے کا انتظار ہے، اور دیکھا کہ راستے سے اسماعیل جی پیر تشریف لا رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد نماز پڑھائی۔ نہ یہاں یہ ماحول کے سفر کر سکے، نہ وہاں یہ ماحول کے آدمی سفر کر کے آ سکے، اللہ نے ان کو اس طریقے سے پہنچا دیا۔ اس کو کہتے طی الارض۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے زمین کو لپیٹ دیتے ہیں، اور لپیٹنے کی وجہ سے مختصر وقت میں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ تاریخ میں ایسے بہت کم اکابر اور مشائخ ملتے ہیں جن کو یہ کرامت، یہ بزرگی حاصل ہے۔ اللہ نے ایسے فرد یہاں پیدا فرمائے کہ جن کو یہ کرامت حاصل تھی، یہ بزرگی حاصل تھی کہ آن کی آن میں اللہ نے لاجپور سے کھلوڑ پہنچایا، اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے اپنے مرید کی نماز جنازہ پڑھائی۔ انہی کے اللہ اکبر، میں بھول گیا، یہ واقعہ ہے حضرت کاسو جی پیر رحمۃ اللہ علیہ کا، ہمارے کاسو جی پیر رحمۃ اللہ علیہ ان کا واقعہ ہے۔ اسماعیل جی پیر کے بارے میں ہے
کہ ایک مرتبہ وہ تشریف لے گئے وریاؤ، اور وہاں مسجد میں کوئی عالم صاحب بیان فرما رہے تھے، چنانچہ وہ بھی مسجد میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد تیزی سے مسجد سے اٹھے، اور اٹھنے کے بعد باہر نکلے، اور باہر نکلنے کے بعد مسجد والوں کو کہنے لگے کہ جلدی باہر نکلو، جلدی باہر نکلو۔ لوگوں نے آواز سنی، فوراً جلدی باہر نکل گئے۔ ابھی لوگ یہ پوچھے کہ بھائی آپ نے بیان سنتے ہوئے لوگوں کو کیوں اٹھا دیا، کیوں مسجد سے باہر آپ نے نکلوا دیا؟ ابھی تو سب لوگ باہر نکلے ہی تھے، اور پوچھے اس سے پہلے مسجد کی عمارت پوری منہدم ہو گئی۔ اللہ نے ان عالم، ان بزرگ ربانی کے ذریعے سے ساری کی جان کی حفاظت فرما لی، کرامت کا یہ ظہور فرمایا۔ یہ اسماعیل جی پیر رحمۃ اللہ علیہ، انہی کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ نواب کا دور تھا، انہوں نے اطلاع دی کہ آج دہلی میں فلاں بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ بات پہنچی نواب کو، نواب صاحب نے تفتیش کی کہ بھئی یہاں تو کوئی ایسی اطلاع نہیں، اور یہاں بیٹھے ہوئے کوئی نواب کے انتقال کی، بادشاہ کے انتقال کی اطلاع دے رہا ہے۔ چنانچہ ان کے خلاف وارنٹ چھوڑا گیا، اور ان کو پکڑا گیا اور قید خانے میں داخل کیا گیا۔ 2-4 روز ہوئے، واقعی میں اس کے بعد یہ اطلاع ملی کہ دہلی میں فلاں بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ اندازہ لگایا، تخمینہ لگایا، تو جس دن حضرت نے فرمایا تھا اسی دن اسی گھڑی ان کا انتقال ہوا تھا۔ ایسے اہل اللہ حق تعالی شانہ نے اس بستی میں پیدا فرمائے۔ ہماری بستی میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت کاسوجی پیر رحمۃ اللہ علیہ، حافظ محمد کاسوجی پیر رحمۃ اللہ علیہ، کمال کے ولی کامل۔ ان کے حالات میں وہ جو پہلا جو واقعہ میں نے سنایا وہ انہی کا تھا کہ اس طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ ہوا، اللہ نے طی العرض کا کی کرامت ان کو عطا فرمائی اور وقت پر ان کو پہنچا دیا۔ ان کے بارے میں ہے، حج کے لیے تشریف لے گئے، شیخ حرم اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑے پائے کے ولی اللہ ہے حضرت محمد کاسوجی پیر رحمۃ اللہ علیہ، اس مجلس میں بیٹھ گئے اور چپکے سے پیچھے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد شیخ حرم کو کشف ہوا، اور کشف کی بنیاد پر کہا کہ بھئی یہاں حافظ محمد کون ہے، حافظ محمد کاسوجی پیر کون ہے؟ لوگوں نے بتائے۔ پھر حضرت اٹھے اور کہا پیر صاحب آپ آئیے، آپ کی جگہ وہاں نہیں، آپ یہاں بیٹھیے۔ اپنے ساتھ بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد دونوں مراقبے میں مشغول ہوئے، اور مراقبے میں مشغول ہونے کے بعد مراقبے سے فارغ ہوئے، پھر حضرت نے اجازت دی اور جانے لگے تو شیخ حرم ان کے لیے اٹھے، اور اٹھنے کے بعد اپنی مجلس گاہ کے دروازے تک ان کو چھوڑنے کے لیے آئے۔ اللہ نے ایسے اولیاء اللہ، ایسے کاملین یہاں پیدا فرمائے۔ انہی کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی بمبئی میں کوئی آدمی کا کوئی نوجوان بیٹا بیمار ہو گیا، بہت زیادہ علاج کیا لیکن علاج سے فائدہ نہیں ہوا۔ کسی نے بتلایا کہ بھئی ہمارے سورت کے علاقے میں لاجپور ہے، وہاں ایک اللہ والے ہیں، ان سے آپ کہیے۔ چنانچہ وہاں والوں نے سفر کیا اور یہاں آئے، اور حضرت محمد کاسوجی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کیا کہ ہمارا بچہ ہے اور اتنے سال سے بیمار ہے، ہم نے بہت زیادہ علاج کیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ مہدی کا جو درخت ہوتا ہے، اس کا جو پتا ہوتا ہے، حضرت نے ایسے کسی درخت کے پتے منگوائے، اور پتے منگوانے کے بعد کچھ پڑھا، اس پر دم کیا، اور دم کرنے کے بعد کہا کہ اس کو پیس کر اس کو باندھ دیا جائے۔ غالباً اس کے چہرے پر فالج کا اثر تھا، باندھ دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے علاج کیا، چند دنوں کے بعد اللہ نے ایسی شفا دی کہ اس کے بدن پر نشان بھی نہیں رہا کہ اس آدمی کو فالج اور لکوے کا اثر تھا، اللہ نے مکمل شفا دے دی۔ جب شفا ہوئی، بڑے مالدار اور رئیس آدمی تھے اس زمانے میں، بعضوں نے تو لکھا کہ اس زمانے میں 10,000 روپے، حقیقت معلوم نہیں کتنے ہزار، اس زمانے کی ایک بہت بڑی رقم لے کر ان کے والد، لڑکے کے والد حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد ہدیہ پیش کیا۔ حضرت ناراض ہو گئے کہ ہم نے کوئی دکان بنا رکھی ہے، خدمت خلق ہیں، اللہ شفا دیتا ہے، اس میں پیسے کی کیا بات ہے؟ خفا ہو گئے، وہ اصرار کرنے لگے۔ مریدین نے کہا لے جاؤ، اگر تم نے نہیں لیا اور حضرت ناراض ہو گئے اور کوئی بد دعا نکل گئی تو ہو سکتا ہے وہ بیماری واپس لوٹ آئے۔ اس پائے کہ اللہ نے کاملین ہمیں عطا فرمائے۔ میں اس بستی والوں سے عرض کر رہا ہوں، گیا وقت ابھی گیا نہیں ہے،
ہمیں اپنے اسلاف کی تاریخ کو سن کر اپنے احوال کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ قطعاً بزرگوں کے حالات اس لیے بیان نہیں کیے جاتے کہ وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، وہ تو واقع میں بہت بڑے تھے۔ احوال اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ اس بستی میں اللہ نے ایسے اہل اللہ پیدا فرمائے، اگر بستی والے پھر ہمت کر لے، پھر ارادہ کر لے، پھر اپنا ٹوٹا ہوا تعلق اللہ سے جوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس بستی میں دوبارہ ایسے اولیاء اللہ پیدا فرما سکتے ہیں۔ حق تعالی شانہ ہمیں اپنے گناہوں پر سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، حق تعالی سے تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوبارہ ان بستی سے حق تعالی شانہ اولیاء کاملین پیدا فرمائے۔